تو کہا اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، انہو طغا، بے شک وہ سرکشی میں بہت بڑھ گیا۔ سرکشی میں اس کا بڑھنا کیا تھا؟ ایک تو خدا کا دعویٰ وہ کیا ہوا تھا، مصر میں مختلف مقامات پر اس کے اسٹیچوز بنے ہوئے تھے جس کو لوگ پوجتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ اس کے علاوہ اس نے اس سے پہلے بچوں کو جو بنی اسرائیل کے تھے لڑکے، ان کو قتل کرنا اور ان کی لڑکیوں کو کنیزیں بنانے کا رواج رکھا ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ذمہ داری دی گئی۔ جب یہ ذمہ داری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو ذمہ داری بڑی تھی، کسی عام آدمی کو دعوت دینی تو نہیں، دعوت کس کو دینی؟ فرعون کو، اور فرعون اپنے وقت کا سب سے بڑا جابر اور ظالم آدمی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب دعا کر رہے ہیں اس مشن پر جانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ وہ دعا وہی ہے جس کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ میں روزانہ پڑھتا ہوں اس درس کو شروع کرنے سے پہلے۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، فرعون کے پاس جا کر بات کہنا ایک بڑا مشکل اور کٹھن کام ہے، تو اے اللہ اس ظالم کے سامنے دین کی دعوت کی بات کرنا ویسر لی امری، میرے لیے آسان کر۔ اور پہلی چیز تو یہ کہ رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے۔ سینے کو کھولنے سے مراد کیا ہے کہ جو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ بحمد اللہ تعالی آج کے درس کا آغاز ہم نے سورہ طٰہٰ کی ورس نمبر 24 سے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذهب الی فرعون انہ طغی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جائیے اور فرعون کی طرف جائیے، اس کو دعوت کا پیغام دیجئے، انہو طغی، بے شک وہ نافرمانی میں سرکش ہو چکا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو پہلا رکوع ہے سورہ طٰہٰ کا، اس میں نے کل آپ کو بیان کیا کہ کس طریقے سے آپ مدین سے مصر جا رہے ہیں اور درمیان راستے میں ایک جگہ آپ کو روشنی نظر آتی ہے، آپ قریب جاتے ہیں تو درخت سے آواز آتی ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، انی انا اللہ رب العالمین۔ اس درخت کے اندر سے اللہ کے انوار اس پر برستے ہیں اور اس میں سے آواز آتی ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں اور اپنے چپلوں کو اتار دو، یہ وادی مقدس ہے اور میں نے تمہیں اپنی نبوت کے لیے چن لیا ہے، اور پھر احکامات دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب مشن دیا جا رہا ہے کہ تمہیں نبوت کیوں عطا کی ہے۔ تو کہا اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، انہو طغی، بے شک وہ سرکشی میں بہت بڑھ گیا۔ سرکشی میں اس کا بڑھنا کیا تھا؟ ایک تو خدا کا دعویٰ وہ کیا ہوا تھا، مصر میں مختلف مقامات پر اس کے اسٹیچوز بنے ہوئے تھے جس کو لوگ پوجتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ اس کے علاوہ اس نے اس سے پہلے بچوں کو جو بنی اسرائیل کے تھے لڑکے، ان کو قتل کرنا اور ان کی لڑکیوں کو کنیزیں بنانے کا رواج رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ذمہ داری دی گئی۔ جب یہ ذمہ داری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو ذمہ داری بڑی تھی، کسی عام آدمی کو دعوت دینی تو نہیں تھی، دعوت کس کو دینی؟ فرعون کو، اور فرعون اپنے وقت کا سب سے بڑا جابر اور ظالم آدمی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب دعا کر رہے ہیں اس مشن پر جانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ وہ دعا وہی ہے جس کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ میں روزانہ پڑھتا ہوں اس درس کو شروع کرنے سے پہلے۔ آیت نمبر 25 ہے، قال، حضرت موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری، اے اللہ اشرح لی، میرے لیے کھول دے۔ کیا چیز کھول دے؟ صدری، اوپن مائی چیسٹ فار می۔ قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، او اللہ میک ایزی مائی ڈیوٹیز، میک ایزی مائی ورک، ویسر لی امری۔ فرعون کے پاس جا کر بات کہنا ایک بڑا مشکل اور کٹھن کام ہے،
تو اے اللہ اس ظالم کے سامنے دین کی دعوت کی بات کرنا ویسر لی امری، میرے لیے آسان کر دے. اور پہلی چیز تو یہ کہ رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے. سینے کو کھولنے سے مراد کیا ہے کہ جو پیغام ہو اس پر نہ مجھے شک ہو، نہ تردد ہو، نہ گھبراہٹ ہو، نہ اضطراب ہو، نہ میں کنفیوز ہوں. تو پہلے تو میں اپنی چیز پر کانفیڈنس ہو جاؤں. اور سینے کا کھولنے سے یہ ہوتی ہے کہ آدمی جو کہنے والا ہے اس پہ کانفیڈنس آئے. پھر دوسری چیز کیا، کانفیڈنس کے بعد اب جب میں کام کرنے جا رہا ہوں کام آسان ہو جائے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور اے اللہ وہ عقدہ، وہ جو رکاوٹ ہے میری زبان میں. عقدہ کا معنی ہوتا ہے گٹھان، اس کو کہتے ہیں لکنت، اٹکنا، یعنی اسٹریمر بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. زبان کے اندر آپ کا اسٹریمر ہو جائے، یعنی کہ آپ رک رک کر اٹک اٹک کر بات کر رہے ہو. تو اللہ کہہ رہا، حضرت موسیٰ نے کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور حل کر دے عقدہ یعنی وہ گٹھان، وہ لکنت، وہ رکاوٹ، وہ اٹک جو میری من لسانی زبان کے اندر. لسان مانے زبان کے اندر ہے. اب اس کے متعلق ایک تو بات بڑی مشہور ہے، وہ یہ واقعہ ملتا ہے کتابوں کے اندر جو ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچ گئے اور وہاں تربیت ان کی ہونے لگی، تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کو کھینچا. اور ایک کتاب جو یہودیوں کے یہاں بہت معتبر ہے بائبل کے بعد، وہ ہے تالمود. اس میں جو واقعہ لکھا ہوا وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے تاج کو اپنے سر پر رکھ لیا. تو فرعون بڑا غضبناک ہوا اور اس نے کہا کہ یہ بڑا ہو کر ہمارے لیے ٹربل بن سکتا ہے، مشکل بن سکتا ہے. تو اس نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا دے. تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا جو اس کی بیوی تھی، زوجہ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے ویسے بھی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اسے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس نے میری داڑھی کھینچی ہے یا میرا تاج اس نے رکھا ہے، تو نہ جانے آگے چل کر ہمارے لیے مسئلہ بنے، تو میں اسے ابھی قتل کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے جب ریکویسٹ کی تو اس نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، اس بچے کے سامنے ایک جگہ ڈائمنڈ رکھ دیتے ہیں اور ایک جگہ جو ہے وہ انگارہ رکھ دیتے ہیں، نار کا، آگ کا. اگر اس نے ڈائمنڈ اٹھایا اس بچپن کی عمر میں بھی، جس میں شعور نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ یہ کوئی الگ سے ایک چنیدہ اور ایک سلیکٹڈ بندہ ہے. اور اگر اس نے انگارہ اٹھایا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ سلیکٹڈ نہیں ہے، یہ عام بچہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ دونوں چیزیں رکھی گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھانا چاہا ڈائمنڈ کی طرف، لیکن جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ کو انہوں نے انگارے کی طرف کر دیا اور آپ نے انگارہ اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی. ہمارے اکثر مفسرین نے، امام بغوی نے، امام خازن نے، امام قرطبی نے، کئی مفسرین نے ہمارے یہی واقعہ نقل کیا. لیکن چند مفسرین ایک اور بات کی طرف گئے ہیں، اور وہ بات تھوڑا میک سینس کرتی ہے، لاجیکل. انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ کیونکہ ہمارے مفسرین نے بھی بائبل اور تالمود سے لیا ہے آغاز میں، یعنی اس کا جو مین سورس ہے وہ وہی کتاب ہیں جو تالمود اور بائبل ہے، وہیں سے یہ واقعہ نکال کے لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ یہ چیز لاجیکل ٹھیک نہیں. اس کا ریزن یہ کہ جب بچے کے ہاتھ میں انگارہ آئے گا تو وہ منہ تک لے کے کیسے جائے گا کہ آلریڈی وہ گرم ہے. بچہ اگر انگارہ پکڑے، گرم چیز پکڑے تو وہیں چھوڑ دے گا، نہ کہ منہ میں لے کے جائے گا. کیونکہ کوئی چیز آپ کو گرم ہاتھ میں تھما دی جائے تو کیا آپ اس کو اتنی ٹائم ملے گا آپ کو کہ آپ منہ تک لے کے آئیں؟ تو پھر دوسری چیز یہ کہ اللہ کے نبی کو جوانی تک یہ کہنا کہ وہ توتلے تھے یا ان سے بات نہیں کی جاتی تھی، یہ چیز ان علماء نے اس بنیاد پر اور ایک لاجیکل ریزن کی وجہ سے کہا کہ یہ واقعہ درست نہیں. واللہ تعالی عالم. لیکن مفسرین نے واقعہ لکھا ہے اور کہاں سے آیا ہے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اور جو مفسرین کہتے ہیں کہ لکنت زبان میں نہیں تھی، یہ واقعہ بھی درست نہیں ہے، جو اسرائیلیات میں سے لیا گیا ہے. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي کا ترجمہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گفتگو کرنے میں، بیان کرنے میں، اس وقت تک جب تک ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا ہے، وادی مقدس میں موجود ہیں، کبھی زندگی میں کبھی لیکچر نہیں دیا ہے، کہیں جا کر خطاب نہیں کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ میری زبان وہ خطاب والی نہیں ہے، میں اتنا فصیح نہیں ہوں. اور پھر دوسری جگہ قرآن نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرا جو بھائی ہارون ہے جو 3 سال بڑے ہیں، بائبل نے لکھا ہے حضرت ہارون علیہ السلام 3 سال بڑے تھے حضرت موسیٰ سے، کہ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ،
منی لسانن، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرنے میں، خطاب کرنے میں، لیکچر دینے میں زیادہ فصیح تھے، اچھا لیکچر دیتے تھے. تو حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے کہ اب مجھے خطاب کرنا ہے جا کے، اب دین کی دعوت کو بیان کرنا، نارمل کنورسیشن نہیں کرنی. تو اے اللہ وہ زبان میں جو میری رکاوٹ ہے کہ میں خطاب نہیں کر پاتا ہوں، اچھے جملے نہیں انتخاب کر پاتا ہوں، تو اب میرے لیے وہ معاملہ کر دے کہ میں اچھی طریقے سے جو زبان میں میری رکاوٹ ہے، اچھی اور بہترین الفاظ کو چن کر بات کرنے کا، اس رکاوٹ کو دور فرما دے. تو دونوں چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں. واحلل عقدۃ من لسانی میں مفسرین نے لکنت والی بات بھی لکھی ہے اور دوسرے لوگوں نے فصاحت والی بات بھی لکھی ہے. اب آپ نے 8 چیزیں مانگی اس دعا میں. اب کہا آپ نے، پہلے کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اب چوتھی بات، یفقہوا قولی. اے اللہ میری زبان سے لکنت کو، رکاوٹ کو دور فرما دے. یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ علم کا سمندر ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو آپ کو اپنا وہ علم جو ہے، وہ جو نالج ہے، وہ ایکسپریس کرنا نہیں آتی، ایلوبریٹ کرنا آپ کو نہیں آتا. یعنی اس طرح آپ کو گفتگو کرنا نہیں آتی کہ آپ لوگوں کو بات سمجھا سکیں، یا آپ بہت اچھی طرح سمجھا رہے ہوتے ہیں لیکن لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے. تو آپ نے یہ دعا کیا کی؟ چوتھی دعا، یفقہوا قولی، میری زبان سے لکنت کو دور کر، رکاوٹ کو دور کر. یفقہوا قولی، اور میری بات کو لوگوں کو سمجھا دے، لوگ میری بات سمجھ جائیں. اب یہ جو دعا ہے، یہ دعا ہر دین کا جو دائی ہے، کیونکہ ہر دین کا جو دعوت دینے والا، اس کی زندگی میں مشکلیں آئیں گی، مصیبتیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، جس طرح انبیاء کی زندگی میں آئے. یہ راہیں آسان نہیں ہوتی. آپ دین کی دعوت کا کام جب کرتے ہیں تو یہ آسان کام نہیں ہوتے. مشکلات آتی ہیں، حاسدین آتے ہیں، دشمن آتے ہیں اور بڑے بڑے روڑے اٹکاتے ہیں آپ کے کام میں. تو اس وقت کے لیے یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد کرنے والی ہے. آپ اس دعا کو، آپ بھی اور جو میرے لوگ اس وقت ویورز دیکھ رہے ہیں، اس دعا کو ضرور یاد کیجئے. آیت نمبر 25، 26، 27، 28. یہ آگے 4 دعائیں اور آ رہی ہیں ان کی، لیکن یہ 4 دعائیں اسپیشلی یاد کیجئے. بہت سے لوگ ہمارے کارپوریٹ میں کام کرتے ہیں، IT میں کام کرتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں بہت سارے، لیکن وہ پریزنٹیشن نہیں دے پا رہے ہوتے. کام اسکل بہت اچھا جانتے ہیں لیکن ان سے بات نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. اگر کمپنی کے اندر سارے ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں، امپلائیز بیٹھے ہوئے ہیں، مینیجر آ جائے، اب ان کو کہہ دیا جائے تم نے جو 1 سال تک تم نے پرفارم کیا ہے اس کو ایلوبریٹ کرو، تو وہ ایک بندہ ہوتا ہے جس نے پوری کمپنی میں سب سے زیادہ کام کیا ہوتا ہے، سب سے زیادہ وقت لگایا ہوتا ہے، تو وہ بیان نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کہ میں نے کتنا کام کیا. اور ایک وہ بندہ جس نے کچھ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ زبان کتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ اپنی چپڑ لی باتوں سے کنونس کر لیتا ہے. تو اب ایسے اگر آپ کے ساتھ مسائل ہیں کہ آپ سے بات نہیں ہو پاتی ہے، 4 لوگ اگر آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ گھبرا جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں. کسی بڑے آدمی کے سامنے اچانک سے آپ کے ورڈ بن نہیں پا رہے ہوتے، تو آپ کے لیے بھی یہ دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بعض بچے بھی ہوتے ہیں، اٹک رہے ہوتے ہیں، بات نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے ان سے، تو یا تو بچوں کو یہ دعا یاد کروا دیجئے، یا بچہ بول نہیں پا رہا ہے تو آپ اس پر بھی یہ دعا پڑھ کر پھونک دیجئے. بہت شمار بے شمار اس کے فائدے ہیں. تو یہ دعا آپ اچھی طریقے سے یاد کیجئے اور اس نیت کے ساتھ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کانفیڈنس بڑھائے، میرے کاموں کو آسان کر دے، میری زبان کی رکاوٹوں کو دور کر دے، یفقہوا قولی، اور میری بات کو لوگوں کو سمجھا دے. پھر 5ویں دعا یہ کرتے ہیں، وجعل لی وزیرا من اہلی، اور بنا دے میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر. وزیر وزر سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے بوجھ اٹھانے والا، ذمہ داری اٹھانے والا. آپ کو لگا کہ فرعون سے بات کرنا ہے، فرعون پوری قوم کا سردار، پورے ملک کا بادشاہ، اور میں اکیلا. تو آپ نے کہا کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، کوئی ایک بندہ میرے ساتھ کر دے جس سے تھوڑی سپورٹ مجھے ہو جائے. اور وہ کون ہو؟ ہارون اخی، وہ میرا بھائی ہارون ہو، تاکہ میرا بھائی میرا اگر سپورٹر بن جائے. تو یہاں ایک بات، یہ بات لکھی کہ جانشین اور خلیفہ بنانا، اگر آدمی اس کے گھر کے اندر ہی کوئی اہل آدمی موجود ہے تو اس کے لیے خواہش کر سکتا ہے. یعنی ہر دفعہ آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے یار آپ نے اپنے بیٹے کو یہ بات کیوں دے دی، آپ نے اپنے بیٹے کو گدی کیوں دے دی، آپ نے اپنے بیٹے کو جانشینی کیوں دے دی. اگر فیملی میں لوگ اہل موجود ہیں، ڈیزرو کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو ان کی طرف ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے
کہ جب فیملی میں یا بیٹوں میں یا اولاد میں کوئی بندہ ڈیزرو نہ کرتا ہو اس کو دے دیا جائے. تو اگر کوئی شخص ڈیزرو نہیں کرتا اس کو اگر آپ اہل بنانا چاہتے ہیں تو یہ حرام، یہ جائز نہیں ہے، یہ فسادات کی بیج بوتا ہے. لیکن جو اہل ہے اس کے لیے دعا کرنا، اس کی خواہش کرنا جائز ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے اہل بھائی کے جو نیک تھے ان کے لیے کہا کہ ہارون آخی، اس دین کی دعوت میں میرا کون ساتھی بن جائے؟ ہارون بن جائے. اشدد بھی ازری، اور اس میرے بھائی ہارون علیہ السلام سے میری کمر کو مضبوط کر دے، میری کمر ہارون علیہ السلام سے مضبوط کر. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس کو میرے کام میں میرا پارٹنر بنا دے، میرا شریک بنا دے اس کو میرے کام کے اندر. کئی نسبحک کثیرا، کئی نسبحک کثیرا، اور اس کو میرا شریک بنا دے میرے معاملے کے اندر تاکہ ہم تیری کثرت کے ساتھ تسبیح کریں. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم کثرت سے تیری یاد کریں، تجھے یاد کریں. کئی نسبحک کثیرا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، کثرت سے تجھے یاد کریں. اللہ اکبر. یہاں ایک اور معاملہ بیان فرمایا کہ ایک ہے انفرادی طور پر اللہ کی تسبیح کرنا، لیکن جب لوگ اجتماعی طور پر بیٹھ کر کچھ ایک کے ساتھ دو بندے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ 8 دعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی اور کہا انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمارے حال کو جانتا ہے، میرے بھائی کو بھی جانتا ہے، مجھے بھی جانتا ہے، میں کس کنڈیشن میں ہوں، میں کن حالات میں ہوں، میں کن مشکلوں میں ہوں، میں کن مصیبتوں میں ہوں، میرے پاس کیا ہے، مجھے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا. انک کنت بنا بصیرا، مالک تو جانتا ہے ہم کیسے ہیں، تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطاب ختم ہوتا ہے اور اب اللہ فرماتا قال، اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، او موسیٰ be happy, we granted you whatever you asked from us. او موسیٰ ہم نے قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے ہم سے مانگا ہے ہم نے سب تمہیں عطا کر دیا. اور یہ کوئی پہلی مرتبہ عطا نہیں کیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اس سے پہلے بھی ہم نے تم پر احسان کیا ہے اور یہ دوسری مرتبہ احسان کر رہے ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا، مَنَنَّا مانے احسان. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ، اور اے موسیٰ ہم احسان کر رہے ہیں تجھ پر مرتن اخرى، ٹوائسلی، سیکنڈ ٹائم احسان کر رہے ہیں. مرہ مانے مرتن اخرى، دوسری مرتبہ. مرہ مانے مرتبہ اور اخرى مانے دوسری مرتبہ. اب پہلی مرتبہ کب احسان کیا؟ پہلی تو یہ چیز ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعائیں مانگی اور کہا موسیٰ تمہیں یہ دے دیا. اب یہ پہلی مرتبہ کب احسان کیا تھا؟ اب وہ بات اللہ بیان کر رہا ہے پہلی مرتبہ احسان کب کیا تھا. اذ اوحینا الی امک ما یوحی، اور وہ پہلی مرتبہ احسان یہ تھا جب ہم نے وحی کی تھی الی امک، تیری ماں کی طرف، ما یوحی، جو اس کے دل میں بات ڈالی تھی. اب کیا بات ڈالی تھی اس کا قرآن کریم ڈیٹیل نہیں دیتا کیونکہ کئی اور مقامات پر وہ ڈیٹیل آ چکی ہے اور اگلی سورہ قصص کے اندر بھی آ رہی ہے. جب آپ پیدا ہوئے تو فرعون نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ جتنے بنی اسرائیل کے لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے، جو پہلے پارے میں ذکر آیا. یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم. لوگوں نے کہا کہ اگر تم سارے بچوں کو مار دو گے تو آگے چل کر ہماری غلامی کون کرے گا؟ فرعونیوں نے کہا، جو فرعون کے پیروکار تھے. تو اب فرعون نے کہا کہ 1 سال چھوڑ دیا جائے اور 1 سال رکھا جائے. تو حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال چھوڑنے کا سال تھا، تو وہ بچ گئے. نیکسٹ ایئر جو ہے حضرت، یا نیکسٹ ایئر یا 2-3 سال بعد، دونوں مفسرین نے بات لکھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال جس سال بچوں کو قتل کیا جانا تھا. تو اب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی. اذ اوحینا الی امک ما یوحی. اب یہاں پر کہا ہے کہ تیرے ماں کی طرف وحی کی، تو وحی کے جملے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت نبی ہو سکتی ہے. حالانکہ شاذ ایک رائے امام قرطبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، 1-2 اسکالرز ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ عورت بھی نبی ہو سکتی ہے، the woman can be نبی. بٹ میجورٹی آف اسکالرز has a belief the woman cannot be a نبی، cannot be a prophet. اذ اوحینا الی امک ما یوحی. میجورٹی آف اسکالرز یہ کہتے ہیں کیونکہ
قرآن کا کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے کسی کو بھی بنا کر مگر مردوں میں سے نبی بنا کر بھیجا. تو قرآن رجال کی قید لگاتا ہے. تو کچھ نے ان آیات کے تحت لکھ دیا کہ عورت بھی نبی ہو سکتی ہے، جیسے میں نے ایک شاذ رائے بیان کی، لیکن وہ چند اسکالرز کی رائے ہے. میجورٹی آف امت اور میجورٹی آف اسکالرز اور قرآن کی آیتیں اس بات پر شاہد ہیں کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہاں جو ہے وہ یہ کہ اللہ کوئی خیال کسی کے دل میں ڈال دے، یہاں وحی سے وہ مراد ہے. اور یہ جملہ میں نے کہا وحی کا جملہ اس سے پہلے وہاں بھی آیا ہے جہاں شہد کی مکھی کے دل میں اللہ بات ڈالتا ہے کہ وہ جائے اور پھولوں سے رس کو چوسے، اور وہاں پر بھی وحی کا لفظ آیا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. تو کیا اگر وحی کا جملہ مکھی کے لیے استعمال ہوگا تو کیا آپ شہد کی مکھی کو بھی نبی کہہ دیں گے؟ تو وحی کا معنی ایک طرف وہ وحی ہوتی ہے جس کو وحی مطلوع کہتے ہیں، جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ اپنے نبی کی طرف پیغام بھیجتا ہے، اور ایک وحی الہام کے معنی میں بھی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کے دل میں خیال پیدا ہو جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال پیدا ہوا، وہ خیال کیا تھا؟ پریشانی ہوئی کہ میرا بچہ مار نہ دیا جائے. خیال یہ پیدا کیا کہ انقذ فیہ فی التابوت، ایسا کرو کہ تم اسے ڈال دو تابوت میں. فقذ فیہ فی الیم، یم کہتے ہیں سمندر کو بھی کہتے ہیں، دریا کو بھی کہتے ہیں، اور اس کو تابوت میں ایک باکس کے اندر ڈال دو موسیٰ علیہ السلام کو. فقذ فیہ فی الیم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو put that box in the river یا in the ocean، اس دریا نیل میں ڈال دو یا کوئی سمندر تھا اس میں ڈال دو اس باکس کو. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور پھر وہ یمو جو ہے وہ جو سمندر ہے یا دریا ہے وہ ڈال دے گا اسے ساحل پر. ساحل سمندر جو ہوتا ہے، بیچز جس کو کہہ لیں آپ، جس کو بالکل سمندر کا جو کنارہ ہوتا ہے جہاں پر سمندر چیزیں پھینک دیتا ہے لا کے. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ، اور پھر وہ ڈال دے گا کہ سمندر یا دریا بالساحل، اسے ساحل پر. ہوا کیا کہ ساحل پر جب وہ پہنچا تو ایک چھوٹی سی نہر اس دریا سے نکل کے جا رہی تھی فرعون کے دربار تک. اس نہر کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کا باکس، آپ کا تابوت جو ہے فرعون کے دربار تک پہنچ گیا. تو اللہ کہہ رہا ہے تاکہ آپ کے دل میں، آپ کی والدہ کے دل نے بات یہ ڈالی کہ ایسے ایسے کرو تاکہ کیا ہو، یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، تاکہ جو میرا بھی دشمن ہے اور پھر موسیٰ کا بھی دشمن ہے وہ اسے اٹھا لے. اللہ کہہ رہا ہے باکس میں ڈالو، دریا میں ڈالو، پھر چھوڑ دو تاکہ ہمارا دشمن اور موسیٰ کا دشمن اسے اٹھا لے. اللہ اکبر. پھر فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ہم نے ڈالی تم پر محبتم منی، محبتم منی، ہماری طرف سے محبت. اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے ایک تو دشمن کے گھر پہنچا دیا. آپ اللہ کا نظام دیکھیے، آپ اللہ خود کہہ رہا ہے عدو لی وعدو اللہ. عدو کا معنی دشمن، اینیمی. عدو لی وعدو اللہ، موسیٰ کا بھی دشمن، ہمارا بھی دشمن. اس کو ڈالو تاکہ وہ اٹھا لے. اس کے بعد وہ القیت، اور جب تم فرعون کے دربار میں پہنچو گے اور وہ تمہیں اٹھائے گا تو القیت علیک محبت منی، ہم ڈالیں گے یا ہم نے ڈالی تم پر محبت من، اپنی جانب سے محبت. اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بچپن کے عالم میں اتنے خوبصورت تھے، اتنا خوبصورت تھے، اتنے جمال والے تھے کہ جو شخص بھی آپ کو مسکراتا ہوا چھوٹا سا چولہے میں دیکھتا، کسی کی گود میں دیکھتا، تو جو شخص آپ کو دیکھتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا اور کہتا کتنا پیارا بچہ. یعنی آپ کی جو پہلا سین وہ ہوتا، آپ کا جو پہلی نظر اس کی پڑتی آپ کے چہرے پر، تو اچانک فوراً اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رحم کے جذبات، محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے. تو اب یہاں پر اس کو پورا آگے بیان کر دیا وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ ہم تجھے رکھیں عَلَىٰ عَيْنِي، اپنی نگاہوں میں. عینی یہاں پر کیا ہے؟ اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہے کیا کہ ہم تجھے رکھیں اپنی آنکھ میں، عَلَىٰ عَيْنِي، یا اپنی نظر میں. تو میں نے کہا کہ اللہ کی آنکھ کو اس سے پہلے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ کہنا ہے اللہ نے تاکہ ہم تجھے رکھیں اپنی آنکھ میں، اپنی نظر میں، یعنی اپنی حفاظت میں یا اپنی آنکھ میں، جیسا اس کی شان کے لائق ہے. وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم دشمن کے گھر میں تجھے پرورش کریں گے
اور تیری وہاں حفاظت کریں گے، یہ ہماری شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک تابوت بنایا، اس میں کچھ روئی رکھی، اپنے صاحبزادے کو لٹایا اور آپ نے دریا میں ڈال دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن ہے جن کا نام مریم تھا، وہ دریا کے کنارے کنارے یہ دیکھتے ہوئے چلی کہ یہ تابوت جا کہاں رہا ہے، اور یہاں تک کہ دیکھا کہ وہ تابوت پہنچ گیا اس جگہ پر، اس مقام پر جو دریا بہتا تھا فرعون کے دربار کے سامنے سے۔ فرعون کے دربار کے اندر ان کی فرعون کی بیوی جو ایک بڑی نیک خاتون تھی، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ باکس دیکھا تو اپنی خادماؤں کو کہا کہ اٹھائیں۔ وہ باکس اٹھایا گیا، کھولا گیا تو ایک چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے شہزادہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اٹھا کر گود میں لیا اور فرعون کے پاس لے گئی، اور پھر اس کا سورہ قصص میں ڈیٹیل سے کے ساتھ ذکر آ رہا ہے، اور کہا قرۃ عین لی ولک، اس کو ہم اپنی اولاد بنا لیتے ہیں کیونکہ اولاد نہیں ہے، تاکہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ فرعون نے جب شکل دیکھی تو اللہ کہہ رہا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے تم پر ڈال دی تھی اپنی جانب سے محبت، اس کے دل کے اندر ہی بچے کی محبت پیدا ہو گئی، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ تو لیا، لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی باری آئی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اے موسیٰ تمہیں اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پینا ہے۔ یہ دیکھو میرے رب کا کمال، دیکھو آپ کہاں سے تابوت چلا، اللہ کہہ رہا دشمن کے گھر میں پہنچا بھی دیا، دشمن نے جناب لے بھی لیا بیٹا بنا کر، اولاد سمجھ کر، اب دودھ بھی نہیں پی رہے ہیں۔ اب کیا سنی اللہ، اب یہاں دیکھیے اللہ نے ماں کی فیلنگ کو بیان کیا اس آیت میں، اس کو دیکھیے گا آیت کو، یعنی جو ایک ماں کی فیلنگ ہوتی ہے، تو اللہ کو اپنے بندوں کی فیلنگز کا بھی کتنا خیال ہے کہ ماں کا اور بچے کی جدائی، ماں بیٹے کی جدائی جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کرب کو، اس کے دکھ کو، اس کی اضطراب کو بیان کر رہا ہے کہ کیا بانڈنگ ہوتی ہے ایک ماں میں اور ایک اولاد میں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اذ تمشی اختک، جب تیری بہن چلی، تمشی مانے چلنا، اختکا تیری بہن، اذ تمشی اختکا جب تمہاری بہن چلی، فتقول اور دربار میں پہنچ گئی، حل ادلکم اور دیکھا کہ کسی دائیا کا آپ دودھ نہیں پی رہے ہیں، اور پریشان ہیں سارے دربار اور محل والے کہ کہاں سے لے کر آئے وہ دائی جس کا یہ دودھ پی لے۔ تو آپ کی بہن بڑی سمجھدار تھی، تو قرآن کہتا ہے فتقول، تو کہا اس نے حل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں اس بات پر، علی من یکفلہ، کہ کون اس کی کفالت کر سکے گا، کون اس بچے کو دودھ پلا سکے گا، میری نظر میں ایک دائیا ہے، تم کہو تو میں اس سے رابطہ کروں۔ اب آپ کی بہن بہت عقل مندی کے ساتھ اس کو پریزنٹ کر رہی ہیں محل کے اندر کہ میں تمہیں لا کے دوں کوئی ایسی دائیا، مشہور دائیا ہے، بہت اچھی دائیا ہے، میں وہ لا کے دوں جو اس کی کفالت کر سکے۔ تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا۔ سورہ قصص میں آپ پڑھیں گے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں وہاں، تو یہاں تو ایک شارٹلی بریفلی بات بیان کر دی گئی، وہاں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ ہے سورہ قصص میں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب دودھ پلانا چاہا، فیڈ کروانا چاہا، موسیٰ علیہ السلام کہیں منہ لگاتے نہیں تھے، اور جیسی والدہ آتی ہیں تو پہلی مرتبہ پینا شروع کر دیتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فرجعناک الی امک، ہم نے لوٹایا تجھے تیری ماں کی طرف۔ اچھا لوٹایا کیوں؟ اب جملہ سنیے، اللہ اکبر، فرجعناک الی امک، ہم نے لوٹایا تجھے پھر سے تیری ماں کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، ولا تحزن، اور تو غم نہ کرے یا وہ غم نہ کرے۔ اللہ نے ماں کی آنکھ کو ٹھنڈک کرنے کے لیے، ایک طرف تو یہ تھا پروسیس اپنے پیغمبر کی حفاظت کرنی تھی تو فرعون کے محل تک پہنچایا، لیکن دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے تو اللہ نے ماں کو بھی اولاد سے دور نہیں رکھا، بلکہ کہا کئی تقر عینھا، ایک سبب بنا دیا کہ ماں ہی پال رہی ہے، ماں ہی دودھ پلا رہی ہے، کئی تقر عینھا، تاکہ ہم اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے، وقتلت نفسا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، یہ بھی سورہ قصص میں ڈیٹیل سے ہے، جوان ہوئے تو دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک بنی اسرائیلی جو ہے اس کا، اور ایک فرعون کے آل فرعون میں سے ہے، ان کا لڑائی ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے،
تو اس اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے پکارا کہ پلیز ہیلپ، میری مدد کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے چھڑوانے کے لیے، تو اس فرعونی نے کہا ہوگا بھائی آپ بیچ میں نہ آئیں، یہ ہمارا میٹر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ اسرائیلی پر ظلم بالائے ظلم کرتا جا رہا ہے تو آپ نے ایک پنچ بنایا اور پنچ اس کو مارا۔ اللہ نے وہ طاقت دی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک پنچ سے ہی وہ بندہ مر گیا۔ اور پھر اس کے بعد فرعون نے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے اور آپ کے قتل کرنے کے لیے اس نے آرڈر جاری کر دیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایک اور احسان، یہ احسان یاد دلا رہا ہے نا اللہ، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تم نے قتل کیا تھا ایک جان کو، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے تمہیں اس غم سے، جو تمہارے دل میں غم تھا کہ میں نے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انٹینشنلی اس کو مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، کوئی پنچ سے تو آدمی نہیں مر سکتا نا، اور بندہ پنچ سے ہی مر جائے تو کیا ہو جائے، فَنَجَّيْنَاكَ، پھر آپ کو گرفتاری کے آرڈر آ گئے کہ اریسٹ کرنے کے، قتل کرنے کے تک کے آرڈر آ گئے، اور پھر آپ نے مصر کو چھوڑا اور مصر چھوڑ کر آپ مدین کی طرف چلے۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے اس غم سے بھی تمہیں نجات دی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور بہت سارے امتحانات اور بہت ساری آزمائشوں سے تمہیں گزارا۔ تو کیا پتہ لگا کہ اللہ نے اگر کسی سے کام لینا ہے دین کا تو اللہ تعالیٰ پہلے اس آدمی کو ہیرا بناتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بھٹی میں ڈالتا ہے، اس کے اوپر اس طرح کے مسائل زندگی میں اس کے ساتھ آتے ہیں کہ جو اس کو پالش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس سے آگے چل کر بہت بڑا کام لینا ہوتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایک دائی کے لیے بڑی ہوپ، اور ایک دائی کے لیے دعوت دینے والا پریچر ہے، اس کے لیے یہ رہنمائی نظر آتی ہے۔ فرمایا وہ فَتَنَّاكَ فُتُونًا، فَتَنَّاكَ فُتُون، فتون سے مراد کیا؟ آزمائشیں، امتحانات، اور ہم نے کئی امتحانات سے اے موسیٰ تجھے گزارا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ، فرمایا اور تو نے گزارے ہیں کئی سال، فی اہل مدین، مدین میں شعیب علیہ السلام، میں انشاءاللہ وہیں ذکر کروں گا، وہ اس کا ڈیٹیل سے سورہ قصص میں ذکر ہے، مدین میں کیسے گئے، کیا ہوا۔ حضرت شعیب کی جو آپ کے سسر تھے، ان کی بیٹی صفورہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور 10 سال یا 8 سال آپ نے وہاں گزارے، اور مدین سے پھر آپ واپس آ رہے ہیں، تو مدین سے مصر واپس آتے ہوئے درمیان کے اندر آپ کو طور پر بلایا گیا، وادی مقدس طوہ میں بلایا گیا، اور وہاں آپ کا ڈائریکٹ پہلی مرتبہ خطاب ہوا جس کا یہ ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ فرمایا فی اہل مدین، اور تو کتنے عرصہ گزار کے آیا ہے مدین کے اندر، فلبثت سنین فی اہل مدین، بھی اللہ جانتا ہے۔ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر تو آیا ہے اے موسیٰ مقررہ وقت پر، مقررہ وعدہ کیے ہوئے وقت پر۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اے موسیٰ، یہ جو تم مدین سے بھی مصر جا رہے ہو تو تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارا ارادہ تھا اس دن، اس ٹائم، اس منتھ، اس ایئر نکلنے کا، بلکہ جب سے تم پیدا ہوئے ہو تم پر مسلسل احسانات کیے ہیں، مصر میں رکھنا، محل کے اندر پرورش کروانا، اور مصر سے مدین بھیجانا، مدین میں کتنا عرصہ تمہیں ٹھہرنا ہے وہاں رکوانا، اور وہاں سے اب تمہیں دوبارہ جوان کر کے اور مکمل میچور کر کے اس 40 سال کی عمر کے اندر واپس مصر لانا، اور فرعون کے دربار میں جا کر تمہیں دعوت کا حکم دینا، یہ سارا ہماری پلاننگ میں۔ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، یہ سارا پری پلان ہے، یہ کوئی اچانک چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اعلیٰ قدر، اللہ نے قدر میں یہ ساری چیزیں پہلے ہی لکھی ہوئی ہیں کہ ہر چیز اس طرح چلے گی۔ تو پتہ چلا آخر میں کہ اللہ کے ہر کام اس کی پلاننگ کے تحت ہوتے ہیں۔ اللہ، کوئی آدمی پر آزمائش آ رہی ہے، آدمی پر کوئی مصیبت آ رہی ہے، ہم تو اس کو مصیبت سمجھیں گے، ہم تو اسے مشکل سمجھیں گے، ہم تو سمجھیں گے کہ یار یہ میں پھنس گیا، ہم تو سمجھیں گے کہ میں اسٹک ہو گیا، لیکن اللہ نے ایک پری پلان پورا نظام ہمارے لیے کیا ہوا ہے، اور جب ہم نکلیں گے اس پریشانی اور مصیبت سے، اور آگے چل کر جب اللہ کوئی بڑا کام لے رہا ہوگا تو آپ سوچیں گے کہ یار اگر میں اس جگہ پھنسا نہیں ہوتا تو آج میں یہاں نہیں ہوتا۔ تو میرا اللہ کا نظام ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ انسان ہیں، ہمیں تو پتہ نہ، غیب کی خبر بھی نہیں ہے، اور گریڈی لوگ ہیں، ہر چیز آج چاہیے اور ابھی چاہیے، تو انسان تو پھر یہ ناشکرا بھی ہے اور گریڈی بھی ہے۔ تو یہ واقعات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہیے اور اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھیے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی غلط نہیں کیا، آپ نے غلط کام نہیں کیا، اور مشکلیں آپ کی زندگی میں آ بھی رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوں، آپ کو کندن بنانے کے لیے، آپ کو گولڈ بنانے کے لیے، اللہ نے آپ کو لیڈر بنانا ہو آگے چل کے۔
تو اللہ تعالیٰ ایک پروسیس سے گزارتا ہے تاکہ تمہارے اندر ایک پیشن پیدا ہو جائے، تمہارے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے کہ تم بڑی بڑی چیزوں کو بھی آنے والے وقت میں فیوچر میں ہینڈل کر سکو۔ تو اللہ تعالیٰ دین کی دعوت میں ہمارے لیے آسانی فرما دے۔ اور یہ جو دعا آج ہم نے سیکھی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی، اچھا اس کو صدری نہیں پڑھیں گے، صاد ہے، اٹس ناٹ رب اشرح لی صدری، صدری نہیں ہے، صدری پڑھیں گے تو اٹس سین۔ صاد is belong to those letters which always pronounce in a full of mouth. There are 7 letters, those are called mustaliya letters, and which always pronounce with a full of mouth. Kha, Sad, Dad, Ta, Wa, Ghain, Qaf. یہ 7 لیٹرز ہمیشہ موٹا پڑے جائیں گے۔ تو آپ کو رب اشرح لی صدری نہیں کہنا ہے، ایک تو رب اشرح ہا بھی آنا چاہیے، رب اشرح لی صدری، صاد سے صدری، ویسر لی امری واحلل عقدۃ، واحلل، کچھ لوگ پڑھتے ہیں والل، تو ہا کی آواز ہی نہیں آئی، تو ہا تو پروناؤنس ہی نہیں ہوا۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پھر یہ قوف آ گیا تو یفقہوا قولی، قولی نہیں ہے، یہ کچھ لوگ یفقہوا قولی، قولی نہیں ہے، قاف واو زبر قو، اور یہ موٹا والا قاف ہے، 2 نقطے والا موٹا پڑھیں گے، یہ بھی مستعلیہ لیٹرز میں سے، میں نے سبھی نے بتایا نا، خا، صاد، ضاد، طا، وا، غین، قاف، لاسٹ ورڈ 2 نقطے والا قاف، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، تو یفقہوا قولی نہیں، یفقہوا قولی۔ تو ایک دفعہ میں پڑھاتا ہوں، مل کے پڑھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیة في الدین والدنیا والآخرة۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، واحفظنا بما حفظت به الذكر، وانصرنا بما نصرت به الرسل، انك على كل شيء قدير۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ لا اله الا الله محمد رسول